بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الصافات احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے، جس میں شروع کے اندر ایک حشر کے میدان کی بات کی گئی ہے اور ارشاد فرمایا انما ہی زجرۃ واحدۃ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یعنی اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے، فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ سب زندہ ہو جائیں گے اور دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر اس محشر کے میدان کا ایک خاص نظارہ کھینچا گیا ہے۔ احشروا حشر سے ہے، حشر کا معنی ہے جمع کرنا۔ حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، تین لوگوں کو حکم ہوا کہ جمع کیا جائے، تین قسم کے لوگوں کو، ظالموں کو، ان کی ازواج، ان کی بیویوں کو، اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ ان تینوں کو جمع کیا جائے گا، پھر حکم ہوگا فَاہْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، کہ ان کو جہنم کا راستہ دکھلاؤ۔ تو یہاں پر ظالم، کفار، مشرکین، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے والے سب مراد ہیں، ان کو اور ان کی بیویوں کو جمع کیا جائے۔ لیکن اکثر مفسرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول لیا کہ یہاں پہ ازواج سے مراد بیویاں نہیں ہیں۔ قال نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت عمر بن الخطاب یقول احشروا الذین ظلموا ازواجہم ای اشباہہم۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو جمع کرو، یعنی جیسے ظالم ہیں اور جو ان کے ملتے جلتے ہیں۔ فرمایا یجیء اصحاب الزنا مع اصحاب الزنا واصحاب الربا مع اصحاب الربا واصحاب الخمر مع اصحاب الخمر، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ازواج جان لیجئے جوڑے کو کہتے ہیں، ویسے تو میاں بیوی زوجین ہیں، لیکن زانی کا زانی کے ساتھ جوڑا بنتا ہے، سود خور کا سود خور کے ساتھ جوڑا بنتا ہے، چور کا چور کے ساتھ جوڑا بنتا ہے۔ تو اسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تشریح فرمائی کہ ہم مسلک، جو ہم مشرب مجرم ہیں، وہ سب جمع ہوں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ زانیوں کے گروہ میں اٹھایا جائے، اللہ اکبر، بندہ سود خوروں کے ساتھ جمع کیا جائے، بندے کا شمار حرام خوروں کے ساتھ کر دیا جائے، کسی انسان کا گروہ جو ہے وہ خائنین کا گروہ ہو، کرپٹ لوگوں کا جو گروہ ہے اس میں اس بندے کو جمع کیا جائے، تو کتنے بڑے بڑے گروپس بن جائیں گے۔ اس وقت کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ مجرموں کے ان گروپوں میں جمع ہو جائے، اور اعلان ہو رہا ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ اگر اس کی آپ دوسری تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ذرا سماعت کیجئے۔ نمازیوں کو نمازیوں کے ساتھ جمع کیا جائے، صدقہ کرنے والوں کو صدقہ کرنے والوں کے ساتھ، کثرت سے روزہ رکھنے والوں کو روزہ رکھنے والوں کے ساتھ، دعوت کا کام کرنے والوں کو دعوت کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی سنیے کہ ان کے علیحدہ علیحدہ جنت کے دروازے ہوں گے، نمازی سارے نماز کے دروازے سے،
روزے دار روزوں کے دروازے سے، ذکر والے ذکر کے دروازے سے۔ یہ گروپ آج دنیا میں نظر نہیں آ رہے، لیکن ہمارا عمل ہمارا گروپ بنائے گا آخرت میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجرموں کے ان کے ہم مشربوں اور مسلکوں کے ساتھ، یعنی ان کے گروپوں کے ساتھ ان کے اعمال کی مناسبت سے، برے اعمال کی مناسبت سے جمع کر دیا جائے گا، اور جو مشرکین ہوں گے ان کے معبودوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ فَادُوهُمْ، پھر جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ حامیم سجدہ میں ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا اور پھر ان کو روک کر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ وضع ان کا مطلب ہوتا ہے جماعتیں بنانا۔ بہت یہ وہی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم مسلک لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو جو خلق کثیر ہوگی جہنم کی طرف جانے والی، ان میں لوگوں کو روک کر ان کے گروپ بنائے جائیں گے، اور کچھ لوگ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے، ان کو جمع کیا جائے گا۔ پھر ایک اور حکم ہے جو اس سے بھی زیادہ دل پر لرزہ طاری کرتا ہے، وَقِفُوهُمْ، حکم ہوگا روک لو ان کو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا سوالات ہوں گے؟ بہت سے سوالات ہیں، لیکن 5 سوال جو کہ ترمذی شریف میں بہت صحیح حدیث میں آتے ہیں، وہ اگر ہم ذہن نشین کر لیں۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک 5 چیزیں نہ پوچھ لی جائیں۔ وہ یہ سوال ہیں: عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، علم پہ کیا عمل کیا۔ بہت مشکل وقت ہے، سوالات ہوں گے، جواب بندہ دے نہ سکے گا تو بہت رسوائی ہوگی۔ تو آج ہم اپنے عمل کو درست کریں، اپنے گروہ کو درست کریں، اپنا جوڑ ایسے نیکوں کے ساتھ لگائیں کہ کل روز قیامت وہ نیک عرش کے سائے میں ہوں تو ہم بھی ان کے ساتھ عرش کے سائے میں پہنچ جائیں۔ ہمارا بھی ایک دروازہ ہو جس سے ہم جنت جانے کی تمنا کریں، تو وہ عمل ہم اختیار کریں گے تو وہ دروازہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ اور ایسے بد کردار اور بد اعمال لوگوں سے جو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچیں۔ آج کل ایمان پر باتیں کرنے والے، قرآن پر اعتراض کرنے والے، ملحدین، فلاسفہ، حدیث کا انکار کرنے والے اور ختم نبوت کا انکار کرنے والے، اور بہت سے ایسے گمراہ لوگ ہیں جن کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ چینلز اور گروپس ہیں۔ خدارا ایسے چینلوں اور ایسے گروپوں سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت یہی فیس بک فرینڈز اور یہی واٹس ایپ چینلز اور گروپس اور کمیونٹیز کے لوگ جو کہ کسی غلط کام میں ملوث ہیں، ان کو جمع کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔